اور ہم بات کریں گے اب وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی. کل وہ شاہ زیب خانزادہ صاحب کے شو میں اپیئر ہوئیں اور جو پنجاب میں اور خاص کر لاہور میں سمارٹ لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے آج رات سے, جو کچھ علاقوں کو ہاٹ سپاٹس کو سیل کیا جا رہا ہے اس سے متعلق وہ بتا رہی تھیں, جواب دے رہی تھیں. اسی دوران انہوں نے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جس پہ لوگوں میں بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے. انہوں نے لاہور والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ لاہوری اللہ تعالیٰ کی الگ مخلوق لگتے ہیں, وہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے, شاید کوئی قوم اتنی جاہل ہوگی جیسی ہم باتیں کرتے ہیں. اب جب انہوں نے جاہل کا لفظ اور خصوصاً لاہوریوں کے لیے استعمال کیا اور بار بار اس کو کہتی رہیں تو لوگوں نے بڑا غصہ کیا اس کے اوپر. انہوں نے کہا ہے کہ اگر عوام SOPs پر عمل نہیں کر رہے یا احتیاطی تدابیر نہیں اپنا رہے تو پھر بھی کوئی بہتر الفاظ کا چناؤ ہو سکتا تھا, یا پھر اس کو بہتر انداز میں کہا جا سکتا تھا حکومتی نمائندوں کی طرف سے, اور وہ لوگ جو کہ عوام کے لیے کام کرتے ہیں ان کی طرف سے عوام کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے. اب اپنے اینالسٹ سے ہمارا سوال کچھ یوں ہے کہ کیا پاکستان میں عوام کا غیر محتاط رویہ دیکھتے ہوئے صوبائی وزیر کی یہ بات درست ہے, ہاں یا نہ کے آپشنز ہیں. حسن نثار صاحب. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی, ایک ہی مصرع کافی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ انہیں جاہل رکھا کس نے اور انہیں غیر جاہل بنانا یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ رولنگ ایلیٹ کی سو کالڈ ایلیٹ, تو ان کو کہنا نہیں چاہیے. پاکستان میں رولنگ ایلیٹ تو کبھی ایلیٹ رہی نہیں. مہم جو لوگ ہیں آ جاتے ہیں, چوکے چھکے مار کے چلے جاتے ہیں, لیکن مصرع وہی ہے, بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. بس جی. ارشاد بھٹی صاحب, تو کیا کل کو ہم پولیس سے بھی یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ کہیں بھائی شہر میں وارداتیں بہت بڑھ گئی ہیں, لوٹ مار بہت بڑھ گئی ہے, تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے اوپر, عوام ہی لٹیری ہو گئی؟ پہلی بات تو یہ ہے میڈم شیخ کہ حسن نثار صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ مرغی انڈے والی بحث ہے کہ پہلے مرغی آئی کہ انڈا آیا, یعنی پہلے جاہل حکمران آئے کہ پہلے جاہل قوم آئی. یہ وہ بحث ہے. دوسری وہ ایک عربی محاورہ ہے نا, جیسے اعمال ویسے عمال, مطلب جیسی قوم ویسے حکمران, مطلب جیسی روحیں ویسے فرشتے, مطلب جیسی منہ ویسی چپیڑ, مطلب جیسا تھوبڑا ویسا تھپڑ. تو یہ بھی ہے. بالکل صحیح فرما رہی ہیں یاسمین راشد صاحبہ, اور میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. شاید ہی کوئی قوم اتنی جائل ہو جتنے جائل ہم ہیں, بلا شبہ. کتھے جے کرونا, اوے کرونا تے ڈالر لین دا بہانہ جے, کرونا تے امریکہ اسرائیل دی سازش جے, کرونا کوئی ہاتھ ملان نال تھوڑا پھیلدا ہے, کرونا با جماعت نماز نال تھوڑا پھیلدا ہے. شاید ہی کوئی قوم اتنی ذخیرہ اندوز ہو جتنی ہم ہیں. کرونا ٹیکے سے سنا مکی تک, ماسک کے سینیٹائزر تک, آکسیجن سلنڈر سے کونین دوائی تک کچھ نہیں میڈم شیخ مل رہا مجھے اسلام آباد پنڈی میں. شاید ہی کوئی قوم اتنی جھوٹی ہو, اتنی ملاوٹ پسند ہو, اتنی بے ایمان ہو, اتنی ضعیف الاعتقاد ہو, اتنی مہنگائی پسند ہو, اتنی نظم و ضبط سے آری ہو, اتنی بے احتیاطی ہو, اور اتنی دو نمبر ہو جتنی قوم میں, جس کا میں بھی حصہ ہوں, جتنی یہ میری قوم ہے. اکثریت میڈم شیخ ایسی ہے, اقلیت ابھی بھی بہت سارے لوگ اچھے ہوں گے اور وہ ہوں گے, لیکن ہم گودام بھر کر چھتوں پر اذانیں دینے والے ہیں. ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینوں میں ہم مہنگائیاں کرتے ہیں, انتڑیوں کا گھی بناتے ہیں, زینب ہم سے محفوظ نہیں ہے. ہم 2 سال کی بچیوں کی عزتیں رمضان میں لوٹتے ہیں. ہم یہ یاسمین راشد صاحب تھوڑا کہے, مگر یہ سچ ہے میڈم شیخ, آخری بات یہ سچ ہے, شاید ہی کوئی قوم ایسی بد نصیب ہو, بد قسمت ہو, جسے اس طرح کے حکمران ملے ہوں. پچھلوں کو چھوڑیں, قوم تبدیلی کے لیے میڈم شیخ نکلی تھی, تبدیلی آئی تو ہمارے حصے میں کیا آیا؟ گندم وافر موجود, آٹے کا بحران, چینی سے گودام بھرے ہوئے, چینی کی قلت, پٹرول موجود, پٹرول نہیں مل رہا, گورننس پرفارمنس, نہ حکومت نہ حکومتی ریٹ. ایسے عجوبے اس حکومت میں ہیں کہ دنیا کے 7 عجوبے جو ہیں وہ شرما رہے ہیں. آپ نے نا ہمیں کچھ الجھا سا دیا ہے بھٹی صاحب, میں ذرا نا اپنا کنفیوژن دور کرنے کے لیے بابر ستار صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں. آخری الجھن آپ کی دور کر رہا ہوں میڈم شیخ, میں آپ کی الجھن آخری دور کرنا چاہ رہا ہوں. آخری بس 15 سیکنڈ دے دیجئے گا. وزیر اعظم صاحب کا آپ نے گفتگو لاک ڈاؤن, کرفیو پہ, کرونا خطرناک پہ, کم خطرناک پہ, فلو پہ, نا فلو پہ سن چکے ہیں. باقی وزراء کی بین باجے بھی سن چکے ہیں. یاسمین راشد صاحبہ کی سن لیجئے. فرمایا پنجاب میں اس لیے لاک ڈاؤن نہیں, وہ کرونا نہیں پھیلا کہ ہم نے سخت لاک ڈاؤن کیا تھا.
اور اگلے دن ہی لاک ڈاؤن ختم کر دیا. فرمایا پنجاب میں اس لیے کرونا کنٹرول میں ہے کہ ایئرپورٹ پر مؤثر چیکنگ اور ہمارے کوارنٹین کیمپ بڑے اچھے ہیں, اور اگلے دن دونوں چیزیں ختم کر دی. تو میڈم سپیکر, میں اور یاسمین راشد صاحبہ دونوں جہالت کی انتہا پر بیٹھے جھولے مائیاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. بابر ستار صاحب, یہ ذرا تھوڑی سی کنفیوژن دور کیجئے گا. بھٹی صاحب نے تو ادھر بھی کہتے ہیں عوام بھی بری ہے, حکمران بھی برے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہمیں. لیکن یہی عوام ہوتی ہے جب کہیں باہر جاتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ جی سختی ہوگی, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, بھاری جرمانے لگیں گے اگر کوئی خلاف ورزی کی, تو صحیح ہو جاتے ہیں. وہاں پر باہر جا کے تو پھر ٹریفک سگنلز کی بھی پابندی کرتے ہیں اور کوئی ادھر ادھر کی بات بھی نہیں کرتے. دیکھیے باہر بھی نہیں جائیں, آپ موٹر وے پہ چلے جائیں, باہر بھی بڑے گول کھلاتے ہیں. موٹر وے کے اوپر جا کے بھی آپ سیدھے ہو جاتے ہیں, چلاتے ہیں, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ انفورسمنٹ ہوگی کسی چیز کی. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جب بادشاہ سلامت مختلف حکمران ہوتے تھے تو پوری قوم کا یہ کام ہوتا تھا کہ وہ بادشاہ کی خدمت کرتی تھی. تو جو ہمارے حکمران ہیں ان کا بھی یہی سوچ ہے ان کی کہ یہ قوم ایگزسٹ کرتی ہے تاکہ وہ ان کی خدمت کرے. ایک سینس آف انٹائٹلمنٹ جو ہے یہاں پہ جو لوگ پبلک سروس کرنے کے لیے آئے ہیں. اب یاسمین راشد صاحبہ گھر گھر جاتی تھیں, بڑی افیکٹو انہوں نے کیمپین کی. جب وہ یہ کر رہی تھیں اور الیکشن لڑ رہی تھیں اور سیاست میں آنا چاہتی تھیں تو ان کا قوم کے بارے میں کوئی ڈفرنٹ خیال تھا. ان کا خیال تھا کہ یہ بڑے افلاطون ہیں یہاں پہ سارے کے سارے لوگ. آپ تو پبلک سروس میں سرو کرنے کے لیے آتے ہیں نا. اب آپ کو ایک ریلیشن شپ نظر آ رہی ہے ریاست کی اس کے سٹیزن کے ساتھ ان فرمودات میں کہ کام تو سٹیزن کا ہے کہ وہ ریاست کو اسٹرینتھن کرے, اسے پروٹیکٹ کرے. ریاست کا اور اس کے حکمرانوں کا کوئی کام نہیں ہے کچھ بھی کرنے کا. آپ ان کی کیمپین دیکھیے کرونا کے اوپر, شروع سے لوگ پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ بھائی ایک برا وقت آئے گا جب لوگ مرنا شروع ہوں گے, اس وقت آپ سے سوال پوچھے جائیں گے. اس وقت تو یہ فرما رہے تھے کہ WHO بھی ہمیں پریز کر رہا ہے اور ہم ایسے 30 مار خان ہے کہ ہم نے یہاں پہ وہ کام کرتی ہیں جو ساری دنیا میں کہیں نہیں ہوئے. اب جب آپ کے پاس لاشیں ڈیلیور ہو رہی ہیں تو آپ لوگوں کو بلیم کرنا شروع کر رہے ہیں. آپ اپنی اسٹریٹجی تو دیکھیے. تو بابر صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ حکومت کی بے بسی کا اعتراف ہے جو یہ بیان ہے؟ نہیں, بے بسی نہیں, بے بسی کا اعتراف نہیں ہے. یہ بے بسی کا اعتراف ہوتا تو وہ معذرت کے ساتھ شروع ہو جاتا نا. وہ یہ کہتے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہم نہیں کر سکے ایک چیز. کسی دنیا کے ملک میں آپ یہ کام نہیں کر سکتے کہ اپنی نااہلی کے اوپر, اپنی نالائکیوں کے اوپر آپ لوگوں کو بلیم کرنا شروع کر دیں کہ عام لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہیں گورنمنٹ کی, آپ انہیں بلیم کریں کہ جناب آپ کیونکہ ایسے چوڑے چما رہے ہیں اس وجہ سے یہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا. اچھا مظہر عباس صاحب, آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ اسی گفتگو کے دوران کل رات انہوں نے کہا کہ جب سختی کرو لوگوں کے اوپر تو پھر میڈیا پہ بیٹھ کے باتیں ہوتی ہیں کہ آپ لوگوں نے کیوں اتنے سخت رویہ اختیار کیا یا آپ کیوں سزائیں دے رہے ہیں ایسی عوام کو. دیکھیے وہ محسن بھوپالی صاحب کا شعر ہے, جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے. میخانے کی توہین ہے, رندوں کی ہتک ہے, کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے. یہی یاسمین راشد صاحبہ مجھے امید ہے کہ 2023 میں جب دوبارہ الیکشن لڑنے جائیں گی تو اس عوام کو جاہل کہیں گی اور عمران خان اس کو انڈورس کریں گے. ورنہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے خلاف بھی وہی ایکشن ہونا چاہیے تھا جو کہ عظمیٰ کاردار کے خلاف ہوا. لیکن شاید عظمیٰ کاردار کے جملے زیادہ سخت تھے یاسمین راشد کے مقابلے میں, کیونکہ یاسمین راشد نے تو عوام کو جاہل کہہ دیا تھا, انہوں نے کسی اور طرف اشارہ کیا تھا. دیکھیے یہ جو ٹیم جب کھیلتی ہے اور جب سلیکٹ کی جاتی ہے اور اگر وہ ڈیلیور نہیں کرتی تو کپتان کو جانا پڑتا ہے, سلیکشن کمیٹی نہیں ڈیزالو ہوتی. لوگوں کی رائے کی اہمیت کیا ہے اس ملک میں, لوگوں کے ووٹ کی اہمیت کیا ہے اس ملک میں. آپ نے کب لوگوں کے ووٹ کی قدر ہوئی ہے, اس کے تقدس کا خیال رکھا گیا ہے. تو آپ نے شروع میں حسن صاحب بھی یہی بات کہہ رہے تھے. دیکھیے جب آپ نے لوگوں کو دیا ہی یہ ماحول ہے, اسی ماحول میں رہنا سکھایا ہے, یہی تعلیم دی ہے, یہی صحت کی سہولتیں دی ہیں, یہی رہن سہن کا انداز دیا ہے, 2 نمبری آپ کرتے ہیں ہر طریقے سے گورنمنٹ کے لیول. آج مجھے بتائیں 10-15 دن ہو گئے ہیں پیٹرول کے کرائسس کو, کوئی کسی ذمہ دار کا تعین ہوا؟ دواؤں کی قیمتیں 200% بڑھی, کسی کو سزا ہوئی؟
शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई लेकिन फिर इधर से उधर कट की जा रही है। तो जिस तरह आप लीडरशिप है आपके यहाँ वैसे ही लोग होंगे, तो ये लीडरशिप का काम होता है लोगों को गाइडलाइन देना। ठीक है मुनीब, जब वोट लेने के लिए जाते हैं तब तो हम झाड़ू भी लगा रहे होते हैं उनके घरों में, हमने ऐसी फुटेजेस भी देखी, तब तो हम हाथ बांध के उनके सामने खड़े होते हैं और कहते हैं बस आप लोग ही हैं, आप लोग हमें किसी तरह से वोट दे दें। अगर जहालत है इतनी है तो उसको ख़त्म करने के लिए हमने किया क्या? देखिए, आपने जो आप अपने क्वेश्चन के अंदर थोड़ा इम्प्रोवाइज़ किया, वो तो एक ऐसी डिबेट है जो कि हसन निसार साहब कई दफ़ा उसके ऊपर कमेंट कर चुके हैं, हर कोई इन्फेक्ट कर चुका है, और वो एक ऐसी बहस है जो शायद ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सियासत के अंदर यहाँ पर जो अभी यास्मीन राशिद साहिबा ने कमेंट्स दिए हैं, सियासत के अंदर पार्टी तो होती कोई नहीं है। तो अब उनको ज़ाहिर बात है, वो जब हुकूमत में आने से पहले कर रही थी, लोगों को वो कर रही थी, उनको बड़ा बता रही थी कि लाहौरिये कितने ज़्यादा अवेयर हैं और वो अब अच्छी क़यादत को ही वोट करेंगे। अब जब वो इक़्तिदार में आ गई हैं तो उनके लिए मुख्तलिफ मामलात हो गए हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि यहीं से इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ते हैं। इस दफ़ा भी उन्होंने गो के रो पीट के पता नहीं किस तरह वो सीट जीती, लेकिन चलें वो 2-4-500 से जो उन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से जीती सीट, वो यहीं लाहौर से जीती। यास्मीन राशिद साहबा ने अपेरेंटली को 2 से 3 इलेक्शन यहीं से कंटेस्ट किए हैं, हर एक ने ये बात की है। प्रॉब्लम ये है कि फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर वो जाहिल थे तो इसका मतलब है कि आपको इलेक्ट या सिलेक्ट करने में भी वो इतने ही जाहिल थे। अगर वो आज कोरोना की जो उसकी इंटेंसिटी है या उसकी जो संजीदगी है, अगर वो उस वक्त उसको समझ नहीं आज पा रहे, इसका मतलब है जब उन्होंने आपको इलेक्ट किया, आपके हक में वोट डाला, वो भी जहालत में ही डाला। वो इतने डम हेडेड थे कि उनको समझ नहीं थी कि हमारे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। उन्होंने आपको भी वोट डालकर जहालत का सबूत दिया है लाहौरियों ने। फिर आप ये भी बात काइंडली एक्नॉलेज कर लीजिए, जब आप एक चीज ये आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते, चेरी पिकिंग नहीं कर सकते। आपने अगर इनको जाहिल डिक्लेयर कर दिया है तो फिर हर काउंट पर जाहिल डिक्लेयर करें, चाहे वो कोरोना के हवाले से हो, चाहे वो आपको वोट देने के हवाले से। और दूसरी बात यह है कि जब आपकी क़यादत खुद ट्रिविलाइज करेगी किसी भी मामले की जो संगीनी है उसको, और वज़ीर-ए-आज़म आके फरमाएंगे, ये मुतअद्दिद दफ़ा मैं यहाँ कह चुका हूँ कि जब वो खुद कहेंगे एक तरह का फ्लूक है, 97% के साथ ये होगा, 90% के साथ ये होगा, तो लोग आपको देखेंगे। हाँ एग्जैक्टली। और फिर आपके जो अनमोल रतन है आपके कैबिनेट के अंदर, आपकी पार्टी के अंदर, जब वो आके ऐसे बयानात देंगे जो कि मज़ाक़ खेज़ बयानात हैं, तो फिर यही कुछ होगा। अच्छा, तो ज़रा अपने इर्द गिर्द देखिए। बल्कि सबसे अच्छी बात ये होगी पूरी क़यादत के लिए कि वो आईना देखे, आईना देखेगा तो पूरी क़यादत तो बहुत कुछ समझ आ जाएगी। ठीक है, लेकिन वैसे मुझे लगता है रिवायत सी भी शायद बन गई है, क्योंकि हमने देखा कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक साथी एंकर ने एक सियासतदान को वेल विशेस भेजी अपनी कोरोना पॉजिटिव आने पर, तो उसके ऊपर ऐसी तनकीद और ऐसे हतक आमेज़ और अजीब तज़हीक आमेज़ अल्फाज कहे गए पंजाब के एक मिनिस्टर की जानिब से, विच इज़ वेरी डेरोगेटरी। तो ये कल्चर भी ख़त्म होना चाहिए। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और उसके बाद जो भारत पे जंगी जुनून सवार है ना, उसकी बात करेंगे।